اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو روزوں کے احکام، اور اس ہماری گفتگو کا عنوان ہے مسافر کے روزے۔ یعنی اصل عنوان یہ ہے کوئی شخص اگر سفر میں ہے یا سفر کرنا چاہے تو وہ کیا کرے۔ تو پہلی چیز کہ جس کی جانب توجہ رہے وہ یہ کہ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کون سا شخص مسافر کہلاتا ہے، اور ان شرائط کی جانب توجہ کرنی چاہیے۔ توضیح المسائل میں نماز کے موضوع میں بیان ہوئی کہ کون سی جگہیں ہیں، کون سے موارد ہیں کہ جہاں پر نماز یعنی 4 رکعتی نماز 2 رکعتی ہو جاتی ہے۔ تو ہر وہ جگہ کہ جہاں پر 4 رکعتی نماز 2 رکعتی ہو جائے، اور تمام وہ شرائط کہ جو ایک مسافر کے لیے لازم ہیں، کتنا سفر ہو، یا یہ کہ سفر گناہ کے لیے نہ ہو، اور اس قسم کی دیگر شرائط، اگر کسی میں وہ شرائط پائی جاتی ہوں تو اس پر جائز نہیں کہ وہ سفر میں روزہ رکھے۔ بس پہلا مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ شخص کہ جو مسافر ہے، البتہ جو بھی مسافر کی ڈیفینیشن نماز کے موضوع میں بیان ہوئی اس کی جانب توجہ رہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ بس ہمارے یعنی مذہب اہل بیت میں بحکم قرآن اور روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور روایات اہل بیت علیہ السلام، مسافر سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا، چاہے وہ سفر چھوٹا ہو، چاہے وہ سفر بڑا ہو، چاہے وہ سفر آرام دہ ہو، چاہے وہ سفر مشکلات کے ساتھ ہو، چاہے وہ گرمی میں ہو، چاہے وہ سردی میں ہو۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص صبح سفر کرے تو کیا اس دن روزہ رکھنا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کچھ لوگ سفر پہ جب جاتے ہیں صبح تو اس دن روزہ نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ ہم سفر پہ جا رہے ہیں اور سفر میں روزہ صحیح نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ سفر میں روزہ صحیح نہیں ہے کہ جب سفر کی شرائط پائی جاتی ہوں، لیکن آپ صبح سے اس وقت گھر میں ہیں، اس وقت آپ سفر میں نہیں ہیں۔ اب یہاں مثال دی جائے، فرض کریں آپ اپنے گھر سے سفر کے لیے جا رہے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں آپ 10 دن رکے اور آپ نے روزے رکھے تھے اور آپ پہ روزہ رکھنا ضروری تھا۔ اب آپ جو گھر سے نکلیں گے تو اس دن آپ کو روزہ رکھنا ہے، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ آپ کا سفر کینسل ہو جائے، اور آپ شہر میں جب اپنے رہیں گے، اپنے گھر میں جب آپ ہوں گے تو آپ پر اس دن کا روزہ لازم ہے۔ تو پہلے اس جانب توجہ رہے کہ آپ کو اس دن کا روزہ رکھنا ہے جس دن آپ سفر پہ جا رہے ہیں، خصوصاً کب؟ فجر سے پہلے، اور فجر کے بعد آپ جا رہے ہیں تو ہر صورت میں آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ بس دونوں صورتوں میں آپ کو صبح روزہ رکھنا ہے۔ اب فرض کریں کہ آپ کو صبح 8 بجے گھر سے نکلنا ہے، 9 بجے کی فلائٹ ہے یا 10 بجے کی فلائٹ ہے، تو آپ کو روزے سے ہونا ہے، ایئرپورٹ پہ روزے سے ہونا ہے۔ اب جب جہاز ٹیک آف کرے گا اور کچھ دور نکل جائے گا، کچھ دور سے کیا مراد؟ کہ جب شہر کی حدود سے اتنا دور نکل گیا کہ عام طور پہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی شہر سے باہر نکل گیا، نہ شہر نظر آ رہا ہے، نہ شہر کی اذان کی آواز آ سکتی ہے، گو کہ جہاز میں تو اگر آپ شہر میں ہو جب بھی اذان کی آواز نہیں آ سکتی، لیکن یہ جو مثال دی جاتی ہے، صورت میں دی جاتی ہے کہ جب آپ اتنے دور نکل گئے اور زمین ایک نارمل زمین تھی، لہٰذا جہاز میں کہا جا سکتا ہے کہ 5 سے 10 منٹ کے بعد جب آپ شہر سے باہر کی جانب فلائی کریں، کیونکہ 5 سے 10 منٹ بعض دفعہ جہاز شہر میں چکر لگاتا ہے، تو وہ تو آپ شہر میں مانے جائیں گے۔ لیکن جب وہ شہر سے نکلا اور اب وہ بڑھ رہا ہے ایک خاص سمت میں اور شہر کو ترک کر رہا ہے، یعنی شہر آپ کے پیچھے رہ گیا، تو 5 سے 10 منٹ میں کہا جائے گا کہ اب آپ کا روزہ ساقط ہو گیا، اب آپ پر لازم ہے کہ آپ کھا لیں، اب آپ سفر میں ہیں۔ لیکن صبح سے آپ سفر میں نہیں تھے، ایئرپورٹ پہ آپ سفر میں نہیں تھے، جہاز نے جب ٹیک آف کیا آپ سفر میں نہیں تھے، اور جب وہ اڑ گیا اس وقت بھی آپ کا سفر شروع ہوا تھا، لیکن آپ سفر میں تھے، لیکن آپ اپنے شہر میں تھے۔ اب جب 5 سے 10 منٹ آپ کا جہاز شہر سے باہر نکل گیا تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ روزے کی نیت میں نہ رہیں، کچھ کھا لیں یا پی لیں، اور اب آپ کے لیے ہر وہ کام جائز ہے کہ جو روزے دار کے لیے جائز نہیں تھا، البتہ وہ کام کہ جو عام حالات میں جائز ہو، جیسے کھانا یا پینا۔ اب اگر دوسری مثال پیش کی جائے، کسی شخص کو معلوم ہے کہ میں آج
ظہر کے بعد سفر کروں گا تو اس پہ لازم ہے کہ روزہ رکھے اور اس روزے کو مکمل کرے، جہاز میں ہو یا ٹرین میں ہو۔ اب اگر وہ 2 گھنٹے کی فلائٹ بھی ہے، فرض کریں کہ وہ کراچی سے پنڈی گیا یا یہ کہ کسی اور شہر سے کسی اور شہر کی جانب گیا، کیونکہ ظہر کے بعد اس نے سفر کیا ہے، چاہے وہ 2 گھنٹے کا سفر ہو چاہے وہ 4 گھنٹے کا سفر ہو، اسے اپنا روزہ مکمل کرنا ہے۔ مسافر کے لیے ایک حکم یہ ہے کہ اگر وہ کسی ایسی جگہ جا رہا ہے کہ جہاں پر اسے 10 دن سے کم رکنا ہے تو چاہے وہ کتنی ہی آرام دہ جگہ کیوں نہ ہو یہ روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اگر اسے 10 دن یا 10 دن سے زیادہ اگر رکنا ہے تو اس پر لازم ہے کہ یہ روزہ رکھے۔ پھر جب یہ وہاں سے چلے گا، اگر 10 دن کے بعد چلا ہے تو یہ روزہ رکھ کے چلے گا، اگر صبح چلا ہے، ظہر کے بعد چلا ہے تو روزہ رکھ کے چلے گا، ظہر سے پہلے چلا ہے تو وہی مسئلہ کہ جب شہر کی حدود سے باہر نکل جائے گا جسے کہا جاتا ہے حد ترخص، تو اس کے بعد اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن ظہر کے بعد اگر چلا ہے تو چاہے یہ کتنا ہی دور کیوں نہ چلا جائے اس کا روزہ رہے گا، اور لازم ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہو۔ اگر یہ 3 دن کسی شہر میں رہا ہے، 4 دن کسی شہر میں رہا ہے تو اس پہ روزہ لازم نہیں ہے، یہ صبح بھی کھا سکتا ہے رات کو بھی کھا سکتا ہے۔ اب اگر یہ 2 دن یا 3 دن یا 4 دن یا 8 دن رکنے کے بعد یہ سفر پہ جا رہا ہے تو یہ صبح سے کھائے پیے، کیونکہ اس پہ اس شہر میں رہتے ہوئے بھی روزہ واجب نہیں تھا۔ اگر کوئی شخص منت مان لے کہ میں 27 رجب کو روزہ رکھوں گا تو اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ بغیر کسی مجبوری کے سفر کرے، لیکن اگر بہت شدید مجبوری پیش آ جائے تو یہ سفر کر سکتا ہے۔ آیا سفر میں مستحب یا قضا روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ سفر میں نہ مستحب روزہ رکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی قضا روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص سفر میں ہو، ابھی مثال دیتے ہیں ہم، فرض کریں کہ رات کو ہم نے سفر شروع کیا اور سفر میں ہی فجر ہو گئی، ہم نے نہ کھایا نہ پیا، کیا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ روزے کی نیت کر سکتے ہیں؟ روزے کی نیت نہیں کر سکتے، فقط اتنا کر سکتے ہیں کہ نہ ہم کھائیں نہ پئیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں گے جس سے روزہ باطل ہوتا ہو، فجر ہو گئی۔ اب ہم اپنے شہر میں داخل ہو گئے ظہر سے پہلے۔ ظہر سے پہلے کی کیا مراد ہے؟ پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ ظہر سے پہلے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے علاقے میں اذان کتنے بجے ہوتی ہے، بلکہ ظہر سے پہلے یہ مراد ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو کہا جاتا ہے سورج طلوع ہوا، پھر ایک وقت آیا کہ اپنی سب سے بلندی کے مقام پر پہنچ گیا، جو سب سے بلند مقام سورج کے لیے آج کل کے موسم میں تصور کیا جا سکتا تھا وہاں پہنچا۔ جیسے یہ بلندی سے پستی کی جانب جائے گا، یعنی جیسے ہی عروج سے زوال کی جانب جائے گا تو اس زوال کے شروع ہوتے ہی کہا جاتا ہے کہ زوال ہو گیا، اور یہ اول ظہر ہے، یہ ہے اول ظہر۔ ممکن ہے کہ آپ کے علاقے میں 12:15 بجے اول ظہر ہو اور اذان 1 بجے ہوتی ہو یا اذان 1:30 بجے ہوتی ہو، تو اذان معیار نہیں ہے، اول ظہر معیار ہے۔ اب اگر آپ اپنے شہر میں واپس آ گئے ظہر سے پہلے اور آپ نے کوئی کام ایسا نہیں کیا تھا جس سے روزہ باطل ہوتا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ روزہ رکھیں۔ اب دوسری مثال، فرض کریں کہ آپ سفر میں ہیں اور فجر ہو گئی، آپ کو اختیار ہے آپ کھائیں یا پئیں، اور یہ بھی اختیار ہے کہ نہ کھائیں اور نہ پئیں۔ کیا نتیجہ ہے ان دونوں چیزوں کا؟ آپ نے کھایا پیا، آپ 8 بجے اپنے شہر میں پہنچ گئے، کیا آپ نے گناہ کیا؟ کوئی گناہ نہیں کیا، کیونکہ آپ نے کھایا پیا تھا کہاں پر؟ سفر میں کھایا تھا، اپنے شہر میں نہیں کھایا تھا، کیونکہ کھا پی چکے ہیں، اب آپ پر روزہ لازم نہیں ہے۔ آپ سفر میں تھے، آپ نے روزے کی نیت نہیں کی، فجر ہو گئی، روزے کی نیت نہیں کی اور آپ نے کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا، لیکن جیسے ہی اپنے شہر میں ظہر سے پہلے پہنچے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ روزہ رکھیں، کیونکہ آپ نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہو، بس آپ روزہ رکھ لیں، بہتر ہے، ایک دن آپ کا بچ گیا۔ آپ نے فجر میں کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا، فلائٹ آپ کی لیٹ ہو گئی، پہنچنا تھا آپ کو 11 بجے، پہنچے آپ 1 بجے 1:30 بجے کہ جب ظہر ہو چکی تھی۔ اب آپ نے بے شک نہ کھایا ہو نہ پیا ہو، کیونکہ ظہر کے بعد آپ پہنچیں تو آپ اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ بس ان تمام مثالوں کے بعد جو مختصر سا مسئلہ بیان کیا جائے کہ اگر کوئی مسافر ایسا کہ جس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہو، ظہر سے پہلے اگر اپنے شہر میں پہنچ جائے تو اس پر روزہ رکھنا لازم ہے۔
اگر کوئی مسافر کہ جس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہو، اگر ظہر کے بعد اپنے شہر میں پہنچے تو اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا. یہ کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ مسافر اور ہر وہ شخص کہ جس پہ روزہ ساقط ہے بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، وہ کاموں سے بچے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہو. بہتر ہے کہ وہ کام نہ کرے. مثال کے طور پہ روزہ دار ظہر کے بعد اپنے شہر پہنچا تو کہا جائے گا بہتر ہے کہ یہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہو، لیکن اس کا روزہ نہیں ہے، یہ روزہ نہیں رکھ سکتا. لیکن بہتر ہے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہو. لیکن اگر کر لے تو کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. مکروہ ہے کہ کوئی ایسا کام کرے، لیکن کھائے پیے یا کوئی بھی ایسا کام کرے کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہو، اس کے لیے جائز ہے. پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ مسافر سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن ایک جگہ استثناء ہے، وہ یہ کہ مسافر اگر مدینہ طیبہ میں ہے تو وہاں 3 دن کے روزے رکھ سکتا ہے حاجت کی نیت سے. یعنی ایسا شخص کہ جو فقط 4 یا 5 دن یا بالفاظ دیگر 10 دن سے کم مدینہ میں رکا ہے، اس پر جائز نہیں کہ یہ روزے رکھے، لیکن مدینہ میں اگر ہے تو 3 دن کے روزے رکھ سکتا ہے، نہ کہ قضا بلکہ حاجت کی نیت سے 3 دن کے روزے رکھ سکتا ہے. اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو کہ سفر میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، وہ روزہ رکھے اور ظہر میں پتہ چل جائے تو اس کا روزہ باطل ہے. لیکن ظہر کے بعد پتہ چلے یا کئی دن کے روزے رکھ چکا ہو اور پھر مغرب کے بعد پتہ چلے تو اس کے سارے روزے صحیح ہیں. لیکن وہ شخص کہ جو بھول چکا ہو کہ سفر میں روزہ رکھنا حرام ہے، یا یہ بھول گیا ہو اور ذہن میں نہ ہو کہ میں مسافر ہوں، تو ایسے شخص کا روزہ چاہے اسے دن میں یاد آئے اور چاہے مغرب کے بعد یاد آئے، ان دونوں صورتوں میں اس کے روزے باطل ہیں. اب ایک دو مسئلے بیان و گفتگو ختم کیا جائے. آیا کوئی شخص روزوں سے بچنے کے لیے سفر کر سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ سفر کر سکتا ہے، لیکن یہ کام مکروہ ہے، اور مکروہ کے معنی یہ ہے کہ نہ کرے تو بہتر ہے. اگر کوئی شخص منت مان لے کہ میں 27 رجب کو روزہ رکھوں گا، تو ہم نے توجہ دلائی کہ ایسی صورت میں اس کے لیے جائز نہیں کہ سفر کرے جب تک کہ مجبوری نہ ہو، لیکن اس کا پھر روزہ نہیں ہوگا. فرض کریں کہ اس نے 27 کے روزے کی منت مانی کہ اپنے شہر میں روزہ رکھوں گا، اسی دن اسے خبر آ گئی کہ اس کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، اس کا پہنچنا ضروری ہے، اور یہ 26 کو چلا گیا، تو اب نہ یہ وہاں روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ یہ اپنے شہر میں رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے جانا ضروری تھا اگر ضروری ہو. لیکن اگر کوئی شخص منت مان لے کہ میں 27 رجب کا روزہ رکھوں گا چاہے گھر میں ہوں چاہے سفر میں ہوں، اس شرط کے ساتھ اگر منت مانے تو یہ روزہ رکھ سکتا ہے. یہ تھے مختصر سے مسائل مسافر کے روزوں کے بارے میں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.